ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. سوائے کس کے؟ پرہیزگاروں کے. الا المتقون فرمایا الا المتقین یعنی کہ سوائے پرہیزگاروں کے سب ایک دوسرے کے گہرے دوست جو ہیں وہ دشمن ہو جائیں گے. تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے بارے میں ہم مختصر سی وضاحت سنتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں دوستی کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. توجہ رکھیے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ہماری بیٹھک اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹھک ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر ٹھیک ہے تو اس کے اوپر مزید شکر ادا کریں گے انشاءاللہ کریں. ایک دوستی وہ ہے جو روز قیامت دشمنی میں بدل جائے گی. یہ عموماً گناہوں بھری دوستیاں فرینڈشپ سے ہوتی ہیں. اسی طرح عموماً دنیا داری پر مبنی جو دوستیاں ہوتی ہیں جو نیکی کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی وہ بھی روز قیامت باقی نہیں رہیں گی، بلکہ قیامت تو بہت دور کی بات ہے. عموماً ایسی دوستیاں قبر کے گہرے گھڑے تک جو ہے نا وہ وہاں تک ساتھ دیتی ہیں. مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافلوں کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اب وہاں پر کیا ہے 5 لے کر گئے ہیں تو 4 واپس آ رہے ہیں. ایک تو چھوڑ آئے ہم. ہمارا ایک جو دوست تھا، ہمارا رشتہ دار تھا، ہمارے خاندان میں سے کوئی تھا، باپ تھا، ماں تھی، بہن تھا، بھائی تھا، بیوی تھے، بچے تھے، جو بھی تھے، ہمارے ساتھ گیا تو ہم 4 لوٹے ہیں. یعنی کہ ایک تو دوست وہاں بھی چھوٹ گیا ہمارا. ہمارے جو 4 تھے وہ واپس آ گئے، ہم چلے گئے قبر کے اندر. دنیا میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اب قبر کی تو بات، مرنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے. یہاں پر ہلکا سا کوئی معاملہ ہو جائے نا، کسی کو دے دیں آپ کو ادھار پیسے، دوبارہ نظر آئے تو پڑھ لینا. میں نظر نہیں آتے پھر. ہاں بڑی گہری دوستی ہے. آپ پارٹنرشپ کر کے دیکھ لیں فی زمانہ. حالانکہ پارٹنرشپ جو ہے وہ بذات خود بری نہیں ہے، لیکن فی الحال فی زمانہ پارٹنرشپ ایسا بدنام زمانہ عمل بن چکا ہے. آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، آپ کی کتنی گہری دوستی ہو، کتنا ہی بڑا رشتہ دار ہو، کتنی ڈونگا یار سی میرا، وہ کیا کہتے ہیں انڈرویئر وہ فرینڈ، لونگوٹیا یار، وہ تک ساتھ چھوڑ جاتا ہے. نرسد بھائی وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو یاد رکھیں پیارے موسم، کہتے ہیں جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجونا بھی بازیاں ہاریاں، جیڑے ترسدے سن دید نو تیری ہیں اجونا بھی باریاں ماریاں نے. یعنی کہ وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے. جو کہتے تھے ہم تو جناب ہمارا مرنا جینا اکٹھا ہی ہوگا، ہم نے جناب ہم نے بس قسم کھا لی ہے، ہم تو اکٹھے رہیں گے اکٹھے رہیں گے اکٹھے رہیں گے اکٹھے مریں گے. وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، قبر تک رہتے ہیں، اس کے بعد ختم. تو پیارے محترم سامعین، غرض یہ کہ وہ دوستیاں جو دنیا داری کی بنیاد پر ہوتی ہیں وہ روز قیامت تو کیا قبر تک بھی ساتھ نہیں چلتی. دوسرا فرمایا الا المتقین، فرمایا سوائے پرہیزگاروں کے. سوائے پرہیزگاروں کے یعنی نیک لوگوں کی دوستی، ان کی بیٹھک، ان کا پیار، ان کی محبت جو دنیا میں ہی نہیں بلکہ قیامت میں اس دن جب نفسا نفسی کا دورہ ہوگا اس وقت بھی کام آئیں گی. جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، روز قیامت گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. گناہ گار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعلمون معنا، یعنی یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے. یہ اب جہنم میں چلے گئے. اللہ پاک فرمائے گا اذهبوا، جاؤ تم بھی جہنم کے اندر چلے جاؤ. فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، یعنی فرمایا جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال کے لے آؤ. محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بخشے ہوئے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا. یہ جہنم کے اندر جائیں گے اور جس چیز کو پہچانتے ہوں گے. اب میں نے پہچان لو تسی ساری، اب مبین کو پہچان لو تسی ساری. جانتے میں نو نہیں جانتے ایتھی ساتھ چھڑ. اب بولو سی تہاڈی مہربانی. اچھا آپ جان لیں مجھے دیکھ لیں. اللہ کرم فرما دے یار. اللہ ایک لمحے کے کروڑ میں حصے بھی جہنم میں نہ داخل کرا. یا اللہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب پر اپنا ایسا فضل فرما. وہ جو 70,000
بلا حساب و کتاب داخلہ جنت ہو، اللہ اس میں ہمارا بھی شمار ہو، ہمارے ماں باپ کا شمار ہو، ہمارے بہن بھائیوں کا شمار ہو، ہماری آل اولاد کا شمار ہو، ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کا شمار ہو، ہمارے اس مسجد کے جو نمازی ہیں پیارے پیارے نمازی جڑے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کا شمار ان میں کر دے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اچھا فرمایا اور جس کو پہچانتے ہوں گے انہیں نکال کر باہر لے کر آئیں گے اور ان کو جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ الا المتقین، مگر وہ جو پرہیزگار ہوں گے۔ دوستی کس کی ہونی چاہیے بھی؟ جڑا پہل کھڑواندہ ہے، گالاں بھی کرتا ہے، ایسے کی دوستی ہونی چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسے دوست اچھے نہیں ہوتے، جو گالی نکالتے ہیں وہ دوست اچھے نہیں ہوتے، گندے دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جو ہے اچھی دوستی رکھنی ہے، یہ ہے نیک لوگوں کی بیٹھک، ان کی دوستی اور ان کی صحبت کا فیضان، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ملے جلیں گے، دوستی رکھیں گے تو دنیا ہی نہیں بلکہ قبر و حشر میں بھی یہ دوست کام آئیں گے۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نسلی قرابت داری بروز معاشر جان چھڑائے گی، باپ بیٹے سے جان چھڑائے گا، ماں بیٹی سے جان چھڑائے گی، جب قیامت کا ہوش ربا منظر ہوگا جان چھڑائے گا ہر ایک دوسرے سے، مگر وہاں پہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ تب بھی وہاں پر کام دیں گے، وہ وہاں پہ بھی ہماری مدد کریں گے۔ یہ آگے یہ جو قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیہ مبارکہ سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے۔ ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت اور کردار اور اچھے اعمال دے کر خود بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے، اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اس میں رقت اور نرمی محسوس ہوتی ہے، ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کے ہولناک معاملے کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے اور ان کی صحبت کو اپنائے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا مزارات اولیاء، یہ جو مزارات اولیاء، ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچانے کے یہ اسٹیشن ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی شان اللہ نے بیان کی ہوئی ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، ان کی بارگاہ کے فیض ملتا ہی ملتا ہے۔ یہ دنیا میں تھے تب بھی قرآن نے فرمایا ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ کون لوگ ہیں؟ متقی پرہیزگار، وکانوا یتقون، یہ متقی پرہیزگار ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو خوشخبری سنا دو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، یہ آخرت کی زندگی شروع ہے ان کو خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے ان کے اوپر، تو ہمیں ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، مزارات اولیاء پر حاضری دیتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مزارات اولیاء، اس کا کام یہ ہے کہ مزارات اولیاء کا جو شعبہ ہے نا وہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے مزار شریف پر حاضر ہونا ہے نا، تو حاضر ہونے کا طریقہ ہے، ہم جب گھر جاتے ہیں والد صاحب کے کمرے میں جائیے، آئی صاحب ایویں بوا کھول کے چلے جانے نا، ابا جی میں آنا چاہ رہا ہوں، حاضر ہو جاؤں، تو ابو جی حکم دیتے ہیں ہاں جی بیٹا آ جاؤ۔ یہاں پر بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہم نے اپنے بھائی کے کمرے میں، ہمشیرہ کے کمرے میں، امی کے کمرے میں، ابو کے کمرے میں ہم نے جانا ہے تو بغیر نوک کر کے نہیں جانا، اور جب ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے تو ایسے نہیں حاضر ہو جائے منہ چک کے، وضو کرو، کی کرنا چاہیے پہلے وضو کرو، ہاں انہوں کی بارگاہ تو یہ ادب ہے، وضو کرو اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے، پھر حاضری دو۔ میں آپ نے دیکھو کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر حاضری دوں، میں نہیں قریب جاتا، میرے گندے قدم میں کتنے انہوں نے قرب پاواں ہیں، بزرگاں دے نا تھوڑا پیچھے رہنا چاہیے، وہ جدو چاند بلا پھر اپنے کول، پھر وہ کرتے نہیں، اس صفائیاں بھی تو کرتے ہیں نا کرنے والے ہیں، ان کو بھی تو بلاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ 10 قدم پیچھے ہو جائیں، 4 نہیں 10 قدم، میں تو 4 نہیں کہتا، 10 قدم پیچھے ہو جاؤ، وہاں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھو، ٹھیک ہے۔
اب آپ نے جو آپ کو قرآن کی آیتیں آتی ہیں قرآن پاک پڑھیں, سورہ یاسین شریف آتی پڑھیں, سورہ یاسین شریف پڑھیں, نہیں تو علم شریف 3 مرتبہ قل شریف, ٹھیک ہے, جو کچھ آتا ہے وہ پڑھیں. اچھا پھر دعا کریں یا اللہ عز و جل جو پڑھا ہے قبول فرما, صاحب مزار کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اب ان کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے یا سیدنا شام شہزادہ رحمۃ اللہ تعالی ہمارے لیے دعا فرمائے, ہمارے لیے اور زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون, یہ زندہ ہیں تو یہ شعور نہیں ہے. ان سے عرض کریں, معروض پیش کریں. امیر علیہ سنت کہتے ہیں ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا, ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا, آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا. جس نے مانگا اس کو ملا, جس نے مانگا. امیر علیہ سنت کے بارے میں آتا ہے جب مدینے کے ٹکٹ کا نا کوئی سیٹ اپ نہیں بنا تھا, وہ عمرے ویزا وغیرہ نہیں لگ رہا تھا. ہمارے رشید بھائی پرانے اسلام بھائی جو پرانے بیٹھے نا ان کو پتہ ہے اس بات واقعے کا. تو امیر علیہ سنت فرماتے میں حاضر ہو گیا داتا حضور کی بارگاہ میں. نے یہ منقبت لکھی ہے آپ کی بارگاہ میں, مدینے کے ٹکٹ کی اجازت کی ہے نا, میں نے یہ منقبت لکھی ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے مدینے کے ٹکٹ کا وہ نا ویزا لگ گیا میرا, اتنے بیٹھے بیٹھے. پھر فرمایا جس کو مدینے کا ٹکٹ لینا ہو داتا حضور کی بارگاہ میں چلا جائے. چاہیے نا مدینے کا ٹکٹ ہے, مجھے ملا ہے الحمدللہ. میں بولتا میں سامنے بیٹھا مجھے ملا ہے. میں ایک بار عرض کی تھی, میں کہا حضور بڑی دیر ہو گئی ہے, سرکار کی بارگاہ سے حاضری لا دے, تھوڑی مہربانی, ٹکٹ آتا ہو. آپ یقین کریں واللہ خانہ خدا میں بیٹھا ہوں, مسجد آیا ہوں, میرے کان میں ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا باپو, میں کہا جی کہنا مدینے جانا ہے جی, کیا جی, میں سچی بات بتا رہا ہوں. داتا حضور کی بارگاہ سے میں بس بندے دل سے نکلتی نہیں جب بات تو اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور مانگو تو صحیح دل سے. وہ ہے نا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بڑے عادل بادشاہ تھے, اور آپ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ مجدد تھے. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ فتاوی عالمگیریہ جن کا مشہور ہے, آپ وقت کے مجدد تھے. آپ کا معمول تھا کہ مزارات اولیاء پر جب جاتے نا تو آپ 1 میل کے فاصلے پر, کچھ فرلانگ کے فاصلے پہ, جو بھی کہتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہوگا, آپ اپنی سواری کو روک دیتے, پاپ یادا ننگے پاؤں چلتے ہوئے صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. ایک مرتبہ کسی صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, باہر بیٹھا ہوا تھا فقیر, وہ تھا انا بیٹھا سی, جو بھی ان بزرگوں کا نام تھا, میری آنکھیں آ جائیں, میری آنکھیں آ جائیں, میری آنکھیں. فرمایا کتنی دیر ہوگی تم نے اتنے بیٹھے, یہاں کتنی دیر ہوگی بیٹھے ہوئے, کہنے لگا 10 سال ہو گئے, کئی جگہ کسی جگہ پہ لگے 5 سال ہو گئے. فرمایا میں اندر جا رہا ہوں, میں واپس آؤں تو تیری آنکھیں ہوں, وہ کہنا تیری گردن مار دوں گا. کی کیا جی, اب بولو صحیح. اور میں جا رہا ہوں اندر, تیری آنکھیں نہ آئی تو میں نے تیری گردن مار دینی ہے. بادشاہ پھر ہوندے نے بادشاہ بندہ بھائی, کیوں جی بادشاہ نے پھر بادشاہ ہوندے نے. اللہ اکبر. بادشاہ سلامت چلے گئے اندر. اب جب اندر گئے نا تو فقیر چڑھا لگا, کہنے لگا یا اللہ تیری مہربانی. صاحب بازار کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا, حضور دعا کر دے ہوندے, پہلے تو اکھاں دا معاملہ سی, ہوں تے جان تے بن گئی جے, اور پہلے تو اکھاں دا معاملہ سی, ہوں جان تے بن گئی, تہاڈی مہربانی کرم کرو. لو یہ روتے 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 جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ سلامت واپس آئے, ہاں بھائی کیا حال ہے تیرا. لو جی اس نے اپنا سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی. پہلے کیا تھا پتا آپ کو, بے دلی سے مانگ رہے. ہم مانگتے ہیں اللہ سے, بے دلی مانگتے ہیں, پتہ قبول ہونی کی نہیں ہونی. یہ اللہ سے مانگنے ساڑھے تے ہوندے نہیں, یہ اللہ سے مانگنے ساڑھے تے ہوندے. الحمدللہ میں مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے. اس میں بھی 2 کیٹیگری ہیں, میں مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے, وہ بھی آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ میں اس میں نہ شامل ہوں, اللہ نہ کرے میں اس میں شامل ہوں. حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے, ایک بندہ مانگ رہا تھا یا اللہ مجھے دے, یا اللہ مجھے دے. فرمایا جبریل جلدی دے, اس کا مانگنا اچھا نہیں لگ رہا, اس کا مانگنا مجھے اوچی بولو ذرا, اچھا نہیں لگ رہا, اس کو دے جلدی, فرق کا. پھر دوسرا بندہ مانگ رہا تھا یا اللہ مجھے دے, آنکھ گزاری کر رہا تھا, رو رہا تھا. اللہ نے فرمایا جبریل انہوں نہیں دینا اس کو, اور بولو صحیح, اوچی بولو ذرا, کیا نہیں دینا انہوں, یا اللہ اس کو کیوں نہیں دینا, یہ تو بڑا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, اس کو کیوں نہ دیں. فرمایا جبریل اس کا مانگنا مجھے اچھا لگ رہا ہے.
جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پاواں. نہیں پریشانی دور ہو رہی اور پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی دور کرنے پہ قادر ہے یا نہیں؟ پہلے یہ دسو. اور جنہیں کو منگن دے ہو اور مجبور ہے نہیں, اور جن کی بارگاہ میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہو وہ مجبور ہے کیا؟ نہیں مجبور. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں وہ لگانے کی قابل. تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے مددگار ہو جو تم کو نکمے سے نکمہ نظر آئے. وہ کہتے میرا بندہ ذرا تڑپے نہیں صحیح ذرا اور روئے تو صحیح, اس کے دل سے ذرا آہت نکلے نا. وہ جو جب آہ نکلتی ہے نا, فریاد امتی جو کرے حال دار میں. ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور پریشانی آئی نا, ٹینشن نہیں لینی. ٹالن والے ہیں, دور کرنے والے ہیں. مشکل کیوں آئے؟ داتا زوردی بار کے گئے ہو. اچھا آپ مثال کے طور پہ آپ گئے حاجی صاحب کے پاس, آپ گئے شیخ صاحب کے پاس, آپ گئے ملک صاحب کے پاس, آپ گئے شاہ جی کے پاس. تو شاہ جی نے کہا یار داتا زور گیا تم سارے پاس یہ ہوا ہے. نہیں یار ادھر تو نہیں گیا. اور میں نے سب تو پہلے اتنے ہی جانا سی. سب تو پہلے کتنے جانا سی؟ داتا زور دی بارگاہ حاضری دینی سی. پھر حاضری دے کے دعا مانگا, ہاں تیری پریشانی نہ دور ہے, میں نے پھاڑ لی. میں بیٹھا ہوں یہاں پر, آپ آئیں سیدنا شاہ زادہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, یہاں پر آ کر آئے نا ایک بالٹی لے کے آنی تھی اور یہ بنا دودھ, یہ بنا خالص دودھ, خالص دودھ پا لو. کتوں ملنا ہے؟ بس لب جاتا ہے صاحب, لبن خدا بھی لب جاتا ہے. ایسے دودھ دے اب مل جاتا ہے صاحب, تھوڑا مہنگا ملے گا نا, شاید جنہ پاؤ گا نہ میٹھا ہوئے گا. خیر آپ لائیں خالص دودھ, پاویں انہوں نہ پیاؤ, ایتھے آ لو بچے آن گے جہی بھی آن, بڑے چھوٹے بڑے جو بھی آئیں, دودھ دی صدا لاؤ, دودھ پیاؤ ایتھے, تہاڈا مسئلہ حل نہ ہوئے میں نے پھاڑ لینا. الحمدللہ مجھے تو بڑا کچھ ملا بھائی یہاں سے, مجھے بڑا کچھ, مجھے انہوں نے سنبھالا ہے اللہ کے کرم سے. ہم یہی کہتے ہیں, یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے ولی زندہ ہیں اللہ کے عطا سے, یہ مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ نے ان کو دے دیے اختیارات, دے دیے ہیں, دے دیے اختیارات, دے دیے ہیں. مجھے سونی بھائی نے یہاں پہ بٹھائے اختیارات دیے ہیں کہ نہیں دیے؟ مبین بھائی آپ نے بیان بھی کرنا ہے, آپ نے نعت بھی پڑھنی, ہر اچھا کام کرنا ہے یہاں پہ بیٹھ کے. اختیار دیے ہیں نا, میرے نکمے میرے ورگے نو دیتے ہیں اختیارات دیتے ہیں, تے رب نے انہوں نے کوئی اختیار نہیں دیتا. اچھا شیطان بتاؤ پوری دنیا میں پھرتا کہ نہیں پھرتا؟ اب بولو صحیح. اور شیطان پھرتا کہ دندناتا پھرتا کہ نہیں پھرتا؟ اور یہی نہیں بلکہ فرمایا تمہارے رگو پیر میں تمہارے خون کے اندر گردش کر رہا ہے شیطان. شیطان کو یہ طاقت دی اللہ نے, ہر جگہ پھرتا ہے, ہر ایک کو ورگلاتا پھرتا ہے. اللہ کے ولی کہیں بھی نہیں جا سکتے, اور اللہ کے ولی کسی بھی نہ جان اور مجبور رہے. نا 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 نا, الا ان اولیاء اللہ, جو یہ ہیں ان کی بڑی شانیں ہیں, اللہ نے ان کے بڑا مقام رکھا ہے. تو پیارے اور محترم صاحب, تعلقات اچھے رکھیں, اپنی بیٹھک اچھی رکھیں, اپنا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے آپ کو وہ دیکھ لیں. بد مذہبوں میں تو نہیں ہے, اور جو صحابہ کرام کا دشمن ہے اس کے اندر تو نہیں ہے, وہ بد عقیدہ تو نہیں ہے جو آپ کے دوست احباب ہیں. نا 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 نا, یاد رکھیں یارے مارے مد مارے بد, مار کہتے ہیں سانپ کو, بد خطرناک زہریلا سانپ. یار بد سے خطر, یہ جو یار بد ہے یہ خطرناک سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے. سانپ تو تیری جان لے گا, یہ برا دوست جو تیرا بد عقیدہ دوست یہ تیرا ایمان برباد کر دے گا. ہمیں اپنی دوستی دیکھنی کس کے ساتھ ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ ہے یا نہیں. ہماری نا فارملیٹی ہے یار, میں نے میرے کو پہلے چاہیے نا, میری ٹیسیاں بھی کراں گا, میری گلاں بھی سناں گا, میرے مگر لگا رہا گا, گالا بھی کٹے گا, اس کی غیبتیں ہو رہی ہیں, اس کی چگلی ہو رہی ہے, اس کی غیبت ہو رہی ہے, اس کی چگلی ہو رہی ہے, میں اس کے پاس بیٹھوں گا کیوں؟ میرے کو پہلے چاہیے نا. اے تائید نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. خبردار ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو گالیاں بکتے ہوں, خبردار ایسے لوگوں کے اندر بیٹھے جو فحش باتیں کرتے ہوں, خبردار ایسے لوگوں کے اندر بیٹھے جو صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہوں, اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوں, اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوں, حضور علیہ السلام میں عیب نکالتے ہوں. جو بے عیب نبی ہیں اس کے اندر عیب نکالتے ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو پیارے محترم, ہماری جو ہے نا ہماری بیٹھک اچھی ہونی چاہیے. ہلیات الاولیاء میں ایک بہت خوبصورت روایت ہے, اس روایت کی روشنی میں پیارے آقا علیہ السلام کے انداز تربیت پہ بھی غور فرمائیے گا. آپ علیہ السلام صرف دین نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کا پریکٹیکل بھی کرواتے تھے. قربان جائیے جن صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس انداز سے قرآن سیکھا ہو, ان کی قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا. حدیث پاک سنیے, صحابی رسول ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے سنا
ایک دن پیارے آقا علیہ السلام حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرما رہے تھے، اے علی مسلمانوں کے ساتھ جان پہچان زیادہ بناؤ، مسلمانوں کے ساتھ جان پہچان زیادہ بناؤ، کیونکہ دنیا میں کتنی ہی جان پہچان ایسی ہوتی ہیں جو آخرت میں برکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حکم پا کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ اب آپ کا انداز یہ تھا، جس سے بھی ملاقات ہوتی اسے آخرت کے لیے دوست بنا لیتے، اس کو آخرت کے لیے دوست بنا لیتے۔ کچھ دن یوں ہی معاملہ چلتا رہا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست پہ دوست بناتے چلے گئے۔ ایک دن محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے علی جو میں نے تمہیں حکم دیا تھا اس کے بارے میں کیا کیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت سارے دوست بنا لیے ہیں۔ فرمایا یعنی اچھا جاؤ اب اپنے دوستوں کے معاملات کی جانچ کرو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، کافی دیر کے بعد واپس آئے، خدمت عالی وقار میں، خدمت سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم میں سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ انہیں دیکھ کر آپ علیہ السلام مسکرا اٹھے، مسکرا دیا حضور علیہ السلام۔ کیا ہوئے؟ مسکراؤ نا یار، مسکراؤ سارے۔ اضحک اللہ مسنک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا بستا رکھے۔ فرمائے، اے علی مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ صرف آخرت کے طلبگار ہی ٹک پائے ہیں۔ عرض کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے اس رب رحمان کی قسم ایسا ہی ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ پھر فرمایا، اے علی یہی طریقہ اپنائے رکھو، اپنی زبان قابو میں رکھو، کس کے ساتھ ملنا جلنا اپنا رہے ہو اس بارے میں عقل مندی اپناؤ، ہمیشہ سلامت اور فائدے مند رہو گے۔ اس سے اندازہ لگائے جن کی تربیت اس کمال انداز سے ہوئی ہو، کیا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کبھی راستے سے ہٹ سکتے ہیں؟ جو بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور علیہ السلام کے وصال ظاہر کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اور کس کے اوپر اعتراض کر رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کی تربیت پر جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہو۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، گاج کے بولو ہاں ذرا، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابیات بھی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی، چار یاران نبی جنتی، آواز کٹنا ہونی چاہیے، حضرت صدیق بھی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، ہر زوجہ نبی ہے، ابو سفیان بھی اور ہے معاویہ بھی، سب صحابی نبی۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم صاحب، حضور علیہ السلام کو فرمانے نشان، اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے زمانے میں کس کے ساتھ ملنا جلنا اپنا رہے ہو اس کے بارے میں عقل مندی اپناؤ، ہمیشہ سلامت اور فائدے میں رہو گے۔ اب ہمیں چاہیے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ کو کرنا نہ کرنا تہاڈی مرضی۔ دعوت اسلامی والے چنگے لوگ نہیں یار، میں ویکھیا وہ چنگے نے، میں نہیں چنگا، دعوت اسلامی والے چنگے نے، ہے میں بھی نکما یار ہیں۔ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ دوستی کر لو، میرے نال دوستی کرو گے، میں چنگا نہیں، تسی تو چنگے گے نا، میں نے تسی اپنا لو، تسی میرے اپنے نال لا لو تو انشاءاللہ میری بھی خیر ہو ہی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ مدنی قافلے میں جانا، ان کے ساتھ قافلے میں جانا، ان کے ساتھ اجتماعات میں جانا، ان کے ساتھ مدنی چینل دیکھنا، مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ دیکھنا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور نیکوں کی صحبت عطا فرمائے، نیکوں سے محبت عطا فرمائے، نیکوں کی سنگت عطا فرمائے، مرے تو یا اللہ نیکوں کے ساتھ ہو۔ میں تو تانوں بھی کہا تے میں سونی بھائی نوں بھی کہا جے، میں لاہور مریا نا تے ادھر مینوں دفنانا انہاں دی قدماں وچ کر لو گے اس طرح، تہاڈی مہربانی۔ مرنا ویسے مدینے میں، مرنا کتنے میں؟ ہاں میں بانگ کے دہل کہہ رہا ہوں، مرنا میں مدینے جے، دفنا اتنے دینا جی، اتنے لاہور مریا دے، نہیں تو جنت البقیع انشاءاللہ، جنت البقیع ملے گی انشاءاللہ۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا، گج وج کی اذان کا جواب دینا ہے، اس میں انگوٹھے بھی چومنے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں، اللہ کریم ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اذان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔